سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہوا تھا اور 10 سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا. ہماری حکومت نے آتے ہی اس کے اوپر کام کیا اور ورکر ویلفیئر فنڈ بل جو ہے وہ 2019 میں ہم نے منظور کروایا. جو پیسہ جو ہمیں بھیک کی صورت میں فیڈرل سے مانگنا پڑتا تھا، جو لیبر کی خون پسینے کی کمائی ہے، جو ان کی ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوتا تھا، وہ ہمیں مانگنا پڑتا تھا. بہت زیادہ کیسز جو ہیں ان کی ڈیتھ گرانٹس ہیں، میرج گرانٹس تھیں، اسکالرشپ گرانٹ تھیں، یہ بہت زیادہ اس کی پیڈنسی تھی. 4 سال 5 سال تک وہ اپنے حقوق سے محروم تھے. یہ فنڈ ہم نے منظور کرایا اور اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس ڈیولیوشن کے اوپر ایک میکینزم بن رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑھ کے ہماری اللہ کا شکر ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اسمبلی سے بل منظور نہیں ہوا، وہ ہمارا ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے. اور یہ وہ پیسہ ہے کہ جو فیکٹریز اپنے مزدوروں کو 5% اپنی کمائی کا اپنے مزدور میں بانٹتی ہیں. جو لیفٹ اوور اماؤنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کے خزانے میں، محکمے کے خزانے میں جمع ہوتا ہے. وہ 10 سال سے ایک سٹے کے اوپر چل رہا تھا کیونکہ اس کا کوئی بل ہی نہیں تھا. تو وہ ہمارا آرڈیننس آیا اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور ہماری لیبر جو ہے اس میں بہتر فیل کرے گی. اچھا، اس میں جو اور جو بڑی ہماری اچیومنٹس میں تھا جو ہم نے یہ 2 سال میں کام کیا، ہمارا کیونکہ پرائم منسٹر کا، ہمارے چیف منسٹر کا یہ ویژن تھا کہ اپنے محکموں کو مضبوط بنانا ہے. مضبوط بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا کرپشن کو پاک کرنے کا. ڈنڈے کے زور پہ کرپشن نہیں کم کی جا سکتی، ختم نہیں کی جا سکتی. کہ اپنے محکموں میں ایک ایسا نظام لایا جائے جس سے آپ کی کرپشن جو ہے وہ ختم ہو، کم سے کم ہو. اس حوالے سے ہم نے آٹومیشن کے اوپر زور دیا کہ ہمارے محکمہ جو ہے وہ آٹومیٹ ہو، آن لائن سارے میکینزم ہو، رجسٹریشن ہو. تو اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے آن لائن رجسٹریشن سسٹم کا آغاز کیا. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور اب جتنی رجسٹریشن ہے فیکٹریز کی وہ تمام تر آن لائن ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو کانسیپٹ تھا، جو ویژن تھا، اس کے بالکل 110% اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا بھی قیام جو ہے مکمل کیا. اب جتنی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے فیکٹریز سے لیبر کی، وہ تھرو اب آن لائن کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے. آج کے دن تک یہ ہم نے صرف 2 سال کے مختصر عرصے کے اندر 92% تک، 100 میں سے 92% تک جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے جو فیکٹریز سے محکمے میں جمع ہوتی ہے وہ تھرو آن لائن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جو کیونکہ ہمارا ایک ہاسپٹل، ہم ہیلتھ کیئر دیتے ہیں سوشل سیکورٹی میں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا کہ اب ہاسپٹلس کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم لائیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ کوئی لیبر گئی ہے، اس نے اپنا چیک اپ کرایا ہے، کہ اس کا بھی پورا کا پورا میکینزم ہو. اس کے اندر ہم نے ہاسپٹل مینجمنٹ پرفارمنس سسٹم لانچ کیا ہے جو مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارے چیف منسٹر پنجاب کی صحت بہتر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ای کارڈ جو ہمارا لیبر جو پہلے لیبر کا مینول کارڈ تھا، جیسے ایک پرانے شناختی کارڈ ہوا کرتے تھے اس طرح کا کارڈ تھا، اب اس سے ہم نے ای کارڈ کے اوپر ہم نے وہ سارا کا سارا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور ای کارڈ ہم نے متعارف کرایا ہے. 20 سے 25 ہزار ہمارے 10.5 لاکھ لیبر میں سے وہ کارڈ بن چکے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم 15 یا 16 فیبری ہم اس کی ڈیٹ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن اناگریٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہم نے پی آئی ٹی بی سے شوکت خانم ہاسپٹل سے ہم نے سافٹ ویئر لیا. اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مکمل ہوگا. اس میں ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم کا قیام بھی ہم عمل میں لا چکے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہ اسی ٹائم پہ ہی پتہ چل جائے کہ کس فیکٹری میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لیبر کو کس طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کو خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو وہ حادثے کی نوعیت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس سسٹم کا آغاز کر دیا ہے. پھر ہے ہمارا نیو انسپیکشن رجیم کا آغاز، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے کاروبار کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو جو ہم سہولیات ہیں وہ ہم فراہم کرنے کس طرح ہم فراہم کر رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. صحت کے حوالے سے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہاسپٹلز ابھی اس کا ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، جو ہمارے نئے ہاسپٹلس کا قیام ہے وہ سرگودا میں انشاءاللہ، قصور میں، ڈی جی خان میں اور رحیم یار خان میں.
یہ ہم نے زمینیں بھی لے لی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بجٹ بھی اس کا ہم نے رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے نئے ہاسپٹلز بننے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر پورے پنجاب میں ہماری ڈسپنسریز تھیں ان کو ہم اب میڈیکل سینٹرز میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ میڈیکل سینٹرز کے اندر جہاں پر آپ کی جو ایکس رے مشین ہے، سی ٹی اسکین ہے، وہ سہولیات میسر ہوں گی تاکہ مزدوروں کو ان کی جگہ کے اوپر ہی انہیں یہ سہولیات فراہم ہونی چاہیے۔ اب ہم نے نئے میڈیکل آؤٹ لیٹس کا قیام، جس میں 12 میڈیکل سینٹرز کی ہم نے اپگریڈیشن کر دی ہے۔ لاہور میں RAIC ہاسپٹل میں کارڈک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا قیام، جبکہ بچوں کے دل کے امراض کے لیے سرجری کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے۔ یہ ہماری جتنی پرفارمنس ہیں یہ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے ہیں، اور DG خان میں 25 بیڈ کا ہاسپٹل کا قیام جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ خواجہ فرید سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں کارڈیولوجی بلاک کا قیام، اور سوشل سیکورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میں بھی ہم نے وارڈ جو ہے وہ کام اس میں شروع ہے۔ ملتان کے اندر بھی الحمدللہ تقریباً بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیشن کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو جو آپ سے ذکر کیا کہ ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جو لیبر کو اب ان کی سہولیات فراہم کرتا ہے، میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹ، اس کے اندر ہم نے اضافہ کیا ہے۔ ڈیتھ گرانٹ 5 لاکھ تھی، ہمارے اس دور حکومت میں ہم نے اسے 1 لاکھ روپے بڑھا کے 6 لاکھ کیا ہے۔ اس میں جو میرج گرانٹ تھی وہ 3 لاکھ تھی، اس کو ہم نے 4 لاکھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسکالرشپ گرانٹس بھی ہم نے بڑھائی ہیں۔ اس مختصر عرصے کے اندر 2013 سے پینڈنگ کیسز چل رہے تھے ہمارے بورڈ کے، وہ الحمدللہ تمام تر پیڈنسی ہم نے 2019 تک ختم کر دی ہے۔ اب 20 کی کچھ رہ گئی ہے، تقریباً کوئی 8 ارب کے قریب ہم نے فیڈرل حکومت سے پیسہ لیا جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا، جو 5 سال سے جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، یا جن کے مزدور جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے، یا جن کی شادیاں جو تھیں وہ پینڈنگ تھی، نکاح کے اوپر جو ہے وہ ان کی 3 4 سال سے ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو وہ تمام تر ہم نے پیڈنسی جو ہے وہ ختم کی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا لیبر کالونیز ہمارا ایک بہت بڑا اس میں ایک سیکٹر ہے بورڈ کے اندر، اس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا۔ لیبر کالونیز تقریباً 1400 فلیٹس جو تھے ملتان کے اندر اور لاہور کے اندر، اس کی ہم نے بیلٹنگ کی، وہ ہم نے حوالے کیے۔ اس کے ساتھ ابھی ہم جو فردر جو لیبر کالونیز کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مالکانہ حقوق دیں۔ یہ ہماری رینٹل بیسیکلی پالیسی ہوتی ہے کہ لیبر کو ہم فلیٹس یا ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، پھر ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں، لیکن اب ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں، اس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو قبضہ مافیا، ہماری بہت سی زمینیں ایسی تھیں جو بورڈ کی تھی جس کے اوپر قبضہ مافیا بیٹھا ہوا تھا، وہ ہم نے واگزار کروائیں۔ تقریباً 4 سے 5 ارب کی وہ زمینیں تھیں جو ہم نے واگزار کروائی ہیں۔ جو فلیٹس تھے جیسے ہمارے ڈیفنس کالونی کے اندر تقریباً 148 فلیٹوں کے اوپر قبضہ تھا، جس میں سے 122 کو ہم نے واگزار کروایا ہے، اور جو مزدور حقدار ہیں وہ ان کو ہم نے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو تقریباً ہمارے اس بورڈ کے اندر ہمارے جو سکولز ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے 36 اضلاع میں سے 26 اضلاع کے اندر ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم موجود ہے۔ اگر جن کی بلڈنگز دیکھیں تو الحمدللہ بلڈنگز جو ہیں وہ پرائیویٹ جو اچھے ادارے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ بہتر ہیں، جس میں تقریباً کوئی 60,000 کے قریب ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ تعلیم جو ہے وہ پہلی سے لے کر اور 12ویں تک ہے، مختلف جگہ کے اوپر، کسی جگہ پہ ہائی سیکنڈری ہے، کسی جگہ پہ دوسرے سکولز موجود ہیں۔ اور اس کے اندر بھی ہم اب بہتری یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہم اب مزید سکول بنانے کی بجائے لیبر کے بچے کو وہ کسی بھی جگہ کے اوپر تعلیم حاصل کرانا چاہے وہ کرے اور ہم اس کی پیمنٹ کریں۔ تو اس کے اوپر ہم ایک پورا ایک پلان مرتب کر رہے ہیں، جس کے اندر ابھی آج بھی اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پہلے ہم بچوں کی کاسٹ نکال رہے ہیں کہ فی بچے کے اوپر ہمارے سکولز کے اندر کتنی کاسٹ آ رہی ہے۔ اس کاسٹ نکالنے کے بعد پھر ایک ہم فارمولہ بنائیں گے کہ اس فارمولے کے تحت اگر کوئی لیبر کا بچہ کسی بھی تحصیل میں یا گاؤں میں وہ رہائش پذیر ہے تو وہاں پر ہی اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرا سکے، جس سے ایک اندازے کے مطابق ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 1.5 سے 2 لاکھ بچوں کو ہم تعلیم انشاءاللہ تعالیٰ دے پائیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے
सुना है कि आप इमरान खान के होनहार खिलाड़ी ने किस तरह से एक ऐसी ग्राउंड में जिसको साबका हुक्मरानों ने जाती उमरा की स्टेट के ज़िले सुबहानी के ख़ानदान ने उखाड़ बिछाड़ के इस इदारे की तबाह हाली में जो किरदार अदा किया, आज जो सबसे अहम अचीवमेंट आपके लिए, मीडिया के लिए, कि जो ये पूछते हैं कि कहाँ है तब्दीली और पाकिस्तान तो नहीं बदला, तो उनके लिए मेरे भाई ने बताया है कि जो हकीकी तब्दीली पंजाब में आई है कि इससे पहले लेबर इंस्पेक्टर की जेब गर्म होती थी जिस फैक्ट्री में वो जाता था, और गठजोड़ होता था फैक्ट्री वाले का उस सरकारी अफसर के साथ, और उस मज़दूर को रजिस्टर नहीं किया जाता था, और उसके इवज़ उस मज़दूर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बन के जब उस फैक्ट्री में वो पहुंचता था तो वो अपने बाल बच्चों की फ़िक्र ले के वापस आ जाता था, क्योंकि उसे कौम के इस मज़दूर के बच्चों की बजाय चंद टकों पे ख़रीद लिया जाता था और वो अंडर इनवाइस कर लेता था, वो रजिस्ट्रेशन एक्यूरेट नहीं देता था, और सोशल सिक्योरिटी की मद में वो सरमायादार जो था वो डाका डाल रहा होता था उस गरीब की मेहनत पे, उस मेहनत कश के पसीने को जो खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी रजिस्टर होनी चाहिए थी, वो किसी एक फ़र्द के हाथ में यरगमाल बन जाती थी। तो ये हकीकी तब्दीली थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की विज़न के मुताबिक और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत के मुताबिक अब वहाँ ऑटोमेशन आ गई, डिजिटलाइज हो गया सिस्टम, और किसी फ़र्द का किरदार ख़त्म हो के वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई। अब वो लेबर इंस्पेक्टर की महरूने मिन्नत मज़दूर नहीं रहा, वहाँ पे एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा निज़ाम मुतारफ़ करा दिया गया कि फैक्ट्री वाले को ये मजबूरन अब इस हकूमत पे एतमाद करते हुए अपने एक्यूरेट लेबर को डिक्लेयर करना पड़ा, और जिसका फ़ायदा उस मेहनत कश मज़दूर को हुआ, और वो चोर बाज़ारी और चोर दरवाज़े जो थे वो बंद हुए, और वो हकूमती ख़जाने में पैसा आया जो आज हम उस मज़दूर की फ़लाह बहबूद पे खर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अहम तरीन चीज़ जो आपने देखा कि किसी भी मज़दूर की माली मुआवनत के साथ साथ जहाँ उसकी सेहत की सहूलतें हमें अजीज़ हैं, वहाँ उसके बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको रोशन और तबिंदा बनाना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, और वो मुस्तकबिल के रोशन दरख्शां सितारे उस मज़दूर के उसी वक्त फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं जब उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये जो एक दोहरा निज़ाम था, एक अमीर के लिए और पाकिस्तान और गरीब के लिए और पाकिस्तान था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे की अमली ताबीर जो है वो लेबर मिनिस्ट्री दे रही है पंजाब के अंदर, जहां वो मज़दूर के बच्चे को भी अब किसी भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या ऐसे अदारे में जहां उसका मेरिट बनता है, उसका हक बनता है, उसका हक जो है हकदार को लुटाने के लिए हम पुरज़म हैं, और उस बच्चे की जो फ़नी तरबियत जो उसके साथ जुड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आवाम दोस्त पॉलिसीज़ की अक्कास है। और आज के इस फोरम से जो पैगाम हम देना चाहते हैं कि हमें ठीक है इधर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, बड़े बड़े अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज चाहिए, लेकिन असल इन्वेस्टमेंट हमारी
اپنے قوم کے ان بچوں پہ ہونی چاہیے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، جو اصل ہمارا اثاثہ ہے، اس سے کنی کتراتی رہی ضلع سبحانی اور جاتی عمرہ کا ان کا خاندان، کیونکہ اگر مزدور کا بچہ پڑھ لکھ جائے گا اور اگر عام غریب کا محنت کش کا بچہ بھی وہ کوالٹی ایجوکیشن لے لے گا تو پھر یہ 2 نمبر نسل در نسل موروثی سیاست کے ذریعے غلام بنانے والے جو ہیں ان کے خلاف بغاوت ہوگی اور نظام بدلے گا، سوچ بدلے گی۔ اس کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے قوم کو جگانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس قوم کو بار بار اس کو جھنجھوڑنا ہے، اس کی سوچ کو بدلنا ہے اور سوچ کو بدل کے ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے۔